آپ کی حسرت اور ساتھیوں کی وفاداری۔ فوج کی واپسی کے بعد رات کو آپ نے اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا۔ خدا کی حمد و ستائش کرتا ہوں، رنج و راحت ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، دین میں سمجھ بخشی اور ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز فرمایا۔ اما بعد، لوگو، میں نہیں جانتا آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل اور بہتر لوگ موجود ہیں یا میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد و غمگسار اہل بیت کسی کے ساتھ ہیں۔ اے لوگو، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کل میرا ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری رائے یہ ہے کہ تم سب خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور تاریخی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی، یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان پا کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت رنجیدہ اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ تم اپنے شیخ، سردار اور عمزاد کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے ساتھ نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار گھمائی۔ نہیں، واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم تو آپ پر اپنی جان و مال، آل اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے، آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ جو آپ پر گزرے گی وہی ہم پر گزرے گی، آپ کے بعد خدا ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا، کیا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا نہیں کر سکے ہیں؟ واللہ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنا نیزہ ان دشمنوں کے سینہ میں توڑ دوں گا جب تک قبضے میں ہاتھ رہے گا، تلوار چلاتا رہوں گا، نہتہ ہو جاؤں گا تو پتھر پھینکوں گا یہاں تک کہ موت میرا خاتمہ کر دے۔ سعد بن عبداللہ الحنفی نے کہا، واللہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک خدا جان نہ لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق محفوظ رکھا۔ واللہ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، جلایا جاؤں گا، آگ میں بھونا جاؤں گا، پھر میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ مجھ سے ہی سلوک کیا جائے گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ کی حمایت میں فنا ہو جاؤں گا۔ زہیر بن القین نے کہا، بخدا اگر میں 1000 مرتبہ بھی آرے سے چیرا جاؤں تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ خوشا نصیب اگر میرے قتل سے آپ کی اور آپ کے اہل بیت کے ان نونہالوں کی جانیں بچ جائیں۔ حضرت زینب کی بے چینی اور آپ کا توسیع صبر۔ حضرت زین العابدین سے روایت ہے کہ جس رات کی صبح میرے والد شہید ہوئے ہیں، میں بیٹھا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھیں۔ اچانک میرے والد نے خیمے میں اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ اس وقت خیمہ میں ابو ذر غفاری کے غلام خولی تلوار صاف کر رہے تھے اور میرے والد یہ شعر پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اے زمانہ تیرا برا ہو، تو کیسا بے وفا دوست ہے، صبح اور شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں۔ زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی سے عوض قبول نہیں کرتا، سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر زندہ موت کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہی شعر دہرائے، میرا دل بھر آیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، مگر میں نے آنسو روک لیے۔ میں سمجھ گیا کہ مصیبت ٹلنے والی نہیں ہے۔
میری پھوپھی نے یہ شعر سنے تو وہ بے قابو ہو گئیں، بے اختیار دوڑتی ہوئی آئیں اور شیون و فریاد کرنے لگیں۔ حضرت امام نے یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بہن یہ کیا حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس و شیطان کی بے صبریاں ہمارے ایمان و استقامت پر غالب آ جائیں۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، کیوں کر اس حالت پر صبر کیا جا سکے کہ آپ اپنے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا، مشیت کا ایسا ہی فیصلہ ہے۔ اس پر ان کی بے قراریاں اور بڑھ گئیں اور شدت غم سے بے حال ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے ایک طولانی تقریر صبر و استقامت پر فرمائی۔ آپ نے کہا، بہن خدا سے ڈر، خدا کی تعریف سے تسلی حاصل کر۔ موت دنیا میں ہر زندگی کے لیے ہے، آسمان والے بھی ہمیشہ جیتے نہ رہیں گے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، پھر موت کے خیال سے اس قدر رنج و بے قراری کیوں ہو؟ دیکھ، ہمارے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ یہ نمونہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں صبر و ثبات، توکل و رضا کی تعلیم دیتا ہے۔ چاہیے کہ کسی حال میں بھی اس سے ہم منحرف نہ ہوں۔ پوری رات عبادت و تلاوت میں گزار دی۔ پوری رات آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نماز، استغفار، دعا و تضرع میں گزار دی۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، دشمن یہ نہ سوچیں کہ ہماری مہلت ان کے لیے بھلائی ہے، ہم صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کا جرم اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ رکھنے والا نہیں ہے، وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا۔ دشمن کے ایک سوار نے یہ آیت سنی تو چلا کر کہنے لگا، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم ہی طیب ہیں اور تم سے الگ کر دیے گئے ہیں۔